صافی صاحب، جس دن الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے ریلی کی، اس کے بعد آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے، وہ خاموش ہیں. وہ اس ساری صورتحال پہ کیا سوچ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور نون لیگ جواب دے رہی ہے؟ ایک تو شاہزیب مولانا بھی یہ سمجھتے ہیں اور نون لیگ والے بھی یہ سمجھتے ہیں اور پیپلز پارٹی والے بھی شاید اندر سے یہ سمجھتے ہوں گے کہ عدم اعتماد بالکل نہیں ہو سکتا، اور وہ محض پیپلز پارٹی نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے ٹائم گزارنے کے لیے، اور خود نون لیگ کی قیادت بھی یہ سمجھتی ہیں. تو مولانا وغیرہ تو خیر پہلے دن سے یہی سمجھ رہے تھے. اصل میں ہوا وہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے ماضی میں کیا وہ ماضی کو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر رہی ہے. اور آپ بھی بار بار آپ کے پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی ٹھیک ہے اپوزیشن میں ہیں باقی ملک میں، لیکن پیپلز پارٹی کے ایک تو کیسز بڑے سنگین ہیں اور بڑے واضح ہیں، دوسرا اس کی قیادت نواز شریف کی طرف ملک سے باہر نہیں گئی ہے، وہ اس لیے بھی پسی ہوئی ہے، اور تیسرا موجودہ جو سسٹم ہے اس کا تسلسل زرداری صاحب کو میں سمجھتا ہوں عمران خان سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں اور ٹھیک سمجھتے ہیں کہ اگر امیڈیٹ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ شاید سندھ بھی ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. دوسری طرف مولانا نون لیگ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں بہرحال ان کا حصہ اس سے بہت زیادہ ہوگا اور جو آزمائشیں ہیں ان سے بھی ان کو نجات مل جائے گی. تو اب تک کی جو پی ڈی ایم کی صورتحال ہے اور اب جو صورتحال بن رہی ہے اس سے مولانا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر دھوکہ ہو گیا، وہ اکیلے رہ گئے ہیں یا انہیں کوئی امید ہے؟ اب مولانا ان دونوں چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی یقین ہے کہ یہ اگر خراب ہوں گے تو یہ دونوں جماعتیں خراب ہوں گی، اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کے خلاف پہل کر کے وہ اگر پی ڈی ایم کو توڑتے ہیں تو اس سے حکومت کو مزید تقویت ملے گی. لیکن ان کو یقین یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جب اس کا یہ منصوبہ ناکام ہوگا تو اس کو دوبارہ صبح کی اور ہزیمت کے ساتھ ہماری طرف آنا ہوگا، اور اگر بات نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر مائنس پیپلز پارٹی جو کچھ رہ جاتا ہے، اگر نون لیگ بھی اس ساتھ رہتی ہے تو وہ مولانا کو اس لیے بھی پھر زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ اس کو وہ انتخابی الائنس میں بھی آگے جا کے کنورٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ وہ نہیں جا سکتے انتخابی اتحاد میں. مگر ظاہر پی ڈی ایم میں مولانا کے پاس یا نون لیگ کے پاس کسی حد تک اسٹریٹ پاور ہے، مگر پیپلز پارٹی کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے سندھ حکومت کا. اگر پیپلز پارٹی مائنس ہوتی ہے تو کیا پی ڈی ایم اب کوئی خطرہ رہ گئی ہے حکومت کے لیے کہ یہ حکومت کو گرا سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اب موجودہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ جب سینٹ کے الیکشن میں یہ جا رہے ہیں اور جب اسمبلیوں میں یہ ابھی ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں تو پھر کوئی بھی شہری یہ بے وقوف بنانے کے ماہر ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جس اسمبلی کو میں ابھی آپ لوگ جانے کو بیتاب ہیں، اور پھر اگر یہ بوگس الیکشن تھا تو صوبائی اسمبلیاں بھی تو بوگس ہے نا، ان سے آپ سینٹ کا الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے کہ یہ نظریاتی سیاست کوئی ہو رہی ہے. تو اس لیے اسٹریٹ پاور میں بھی البتہ قوم پرست جماعتیں یا مولانا فضل الرحمان وہ جو نظریاتی جماعتیں ہیں، ہم ان سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، وہ اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں تنہا ان کا اسٹریٹ پاور بھی اگر ان کو بڑی جماعتوں کی چھتری میسر نہ ہو تو وہ حکومت کے لیے سیریس تھریٹ نہیں بن سکتے. عدم اعتماد تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مثلا عدم اعتماد کا تو ہم نے سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں دے دیا کہ ادھر اقلیت جو ہے کس طرح اکثریت میں بدل گئی، تو یہاں پہ تو بہرحال ان کے ساتھ اکثریت ہے پہلے سے، اور وہ عدم اعتماد جہاں سے کامیاب اور ناکام ہوتے ہیں اگر ان کی طرف سے اشارہ ہوتا تو پھر پیپلز پارٹی اپنے کیے ہوئے وعدوں سے پیچھے نہ ہٹتی. اس لیے مجھے اب حکومت کو خود اپنے آپ سے تو خطرہ ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا، لیکن میرے خیال میں پی ڈی ایم نیئر فیوچر میں ان کے لیے خطرہ نہیں ہو سکتا.